کہتے ہیں کہ میں اسلام میں تیسرے نمبر پر داخل ہوا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر تیسرے نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد تیسرے نمبر پر خلیفہ بننے والے بھی عثمان ابن عفان ہیں۔ اسلام میں آنے میں بھی آپ کا تیسرا نمبر ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی آپ کا تیسرا نمبر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش آیا اس کے 7 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ 7 سال بعد، بعض حضرات نے کہا 6 سال بعد پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے جب جوان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دیا، حضرت ام کلثوم کو، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت رقیہ کو، اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دیا۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ حضرت عثمان غنی حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے۔ جو 70 صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، مدینے کی ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے، 70 کے قریب صحابہ، اور اس میں عورتیں بھی تھیں۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اس پر ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والا، اور ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور والا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اب تک روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان بن عفان کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، ایک کے انتقال کے بعد دوسری۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگرے اگر انتقال کر جاتی تو سب میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق میرے آقا یہ بھی فرماتے، یہ میرے دادا، میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عادتوں میں، خصلتوں میں حضرت عثمان کے متعلق میرے آقا فرماتے کہ یہ میری عادتوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ رہے ان کے فضائل، یہ رہے ان کے اوصاف، ان کے کمالات۔ بلکہ ان کی فضیلتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود عادت کریمہ تھی، جب عثمان غنی حجرے میں آتے یا رسول اللہ کے پاس آتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیدھے فرما لیتے۔ اگر پنڈلیوں تک بھی تہبند آ جاتی حضور کی تو آپ سیدھا کر لیتے، اور جب حضرت عثمان آتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے یا اس طرح فرماتے۔ تو صحابہ، حضرت عائشہ نے خود پوچھا تھا کہ عثمان کے آنے پر آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟